ممتاز قانونی شخصیت اور ڈیزگنیٹڈ سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام یزدانی صاحب 98 برس کی عمر میں چہارشنبہ 28 مئی کو سنچوری اسپتال بنجارہ ہلز حیدرآباد میں انتقال کر گئے۔ غلام یزدانی صاحب قانونی دنیا میں اپنی خدمات، دیانتداری اور سماجی وابستگی کے باعث انتہائی معزز مقام رکھتے تھے۔ انہیں ایک باوقار شخصیت، ملت کا ستون اور انسان دوست بزرگ کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے۔ ان کا انتقال ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب چند روز قبل ان کے داماد جناب خواجہ معیز الدین ایڈوکیٹ کے المناک قتل نے پورے شہر کو غمزدہ کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق غلام یزدانی صاحب زیر علاج تھے اور اپنے داماد کے قتل کی خبر سے شدید صدمے میں تھے۔ ان کے ساتھ وہ رہائش پذیر بھی تھے۔ نماز جنازہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد میں ادا کی گئی۔ مرحوم کا اس تاریخی مسجد سے طویل تعلق رہا اور وہ مسجد کے قدیم ترین خادمین میں شمار کیے جاتے تھے۔ قانونی برادری، سماجی شخصیات، رشتہ داروں اور عقیدت مندوں نے غلام یزدانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان سے تعزیت کی۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوٹ نے جمعے کے روز وزیر اعلیٰ سدارامیا کا استعفی قبول کر لیا۔ سدارامیا کی جانب سے اپنا استعفی سونپے جانے کے ایک دن بعد گورنر نے یہ قدم اٹھایا۔ راج بھون سے جاری ایک سرکاری تصدیق کے مطابق گورنر نے سدارامیا کی قیادت والی کابینہ کو بھی فوری طور پر تحلیل کر دیا جب تک متبادل انتظام نہیں ہو جاتا۔ سدارامیا وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ سدارامیا جمعرات کو کانگریس ہائی کمان کی ہدایت کے بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کی جگہ کسے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سونپا جائے گا۔ جوبلی ہلز پولیس نے ایک یوٹیوب چینل آپریٹر کے خلاف اداکار چرنجیوی کی فرضی اور مورف شدہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق یوٹیوب چینل مووی مسٹری U7Z پر ایک مورف شدہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں چرنجیوی کو گنجے سر اور غیر صحت مند حالت میں دکھایا گیا، جبکہ ساتھ یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ وہ کسی نامعلوم بیماری کے باعث 60 کلو وزن کم کر چکے ہیں۔ یہ معاملہ رام کرشنا میریالا نامی وکیل کی شکایت پر سامنے آیا جو کملا پوری کالونی کے رہائشی ہے۔ انہوں نے 21 مئی کو جوبلی ہلز پولیس میں شکایت درج کروائی۔ شکایت میں الزام لگایا ہے کہ اس چینل نے دانستہ طور پر اداکار کی مورف شدہ تصویر اور جھوٹے بیانات تیار کر کے پھیلائے جو نہ تو کسی مستند طبی ذریعے سے ثابت ہوتے تھے اور نہ ہی کسی سرکاری تصدیق پر مبنی تھے۔ رام کرشنا میریالا کے مطابق اس چینل کا مقصد چرنجیوی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، مداحوں میں تشویش پیدا کرنا اور سنسنی خیز مواد کے ذریعے ویوز حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی شکایت کے ساتھ اسکرین شاٹ، ویڈیوز کی تفصیلات اور یوٹیوب چینل کی معلومات بھی پولیس کو فراہم کی۔ ہاؤسنگ بورڈ کی نیلامی میں فیوچر سٹی کے قریب واقع زمینوں کے ریکارڈ قیمت حاصل ہوئی۔ راویالہ میں ایک مربع گز زمین کی قیمت 83,500 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے محبوب نگر منڈل حدود میں واقع فیوچر سٹی انٹرنس اور ایئرپورٹ کے قریب راویالہ علاقے میں ہاؤسنگ بورڈ نے 4 پلاٹس کی نیلامی منعقد کی۔ ہاؤسنگ بورڈ کے وائس چیئرمین وی پی گوتم کے مطابق 1,000 سے 13,500 مربع گز رقبے پر مشتمل ان پلاٹس کی فروخت سے تقریباً 140 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوئی۔ نیلامی میں زمین خریدنے کے لیے 17 کمپنیوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا گیا۔ 1,113 مربع گز رقبے والے ایک پلاٹ کی کم از کم قیمت 26,000 روپے فی مربع گز مقرر کی گئی تھی، تاہم ایک ڈیولپر کمپنی نے اسے 83,500 روپے فی مربع گز کے حساب سے حاصل کر لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عید الاضحیٰ کے مقدس اور پرمسرت موقع پر ریاست اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے حکومت کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ عید دراصل بے مثال قربانی، ایثار خدا کی بارگاہ میں کامل وفاداری اور گہری عقیدت کا ایک زوال استعارہ ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس عید کو انتہائی مذہبی عقیدت و احترام اور روایتی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، جس کا مقصد انسانی تاریخ کے اس عظیم واقعے اور جذبے کو تازہ کرنا ہے جو ہمیں انسانیت اور حق کی خاطر ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے عید الاضحیٰ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ عید ہر انسان کو زندگی میں قربانی، ایثار، سچے ایمان اور اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کرنے کی مستقل یاد دہانی کرواتا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عید الاضحیٰ کے اس مقدس موقع پر ریاست تلنگانہ میں گنگا جمنا تہذیب باہمی رواداری، امن و امان اور خوشحالی کے لیے نئے دور کا آغاز کرے گی۔
تلنگانہ میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر محکمہ صحت پوری طرح چوکس اور ہائی الرٹ ہے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے وعدہ کیا ہے کہ تلنگانہ میں اب تک ایبولا کا ایک بھی کیس درج نہیں ہوا اور نہ ہی اس بیماری کی علامت والے کسی مریض کی شناخت ہوئی، اس لیے عوام کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ چند ممالک میں ایبولا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے تناظر میں وزیر صحت نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں وائرس کی روک تھام، احتیاطی تدابیر اور محکمے کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ریاست کا ہیلتھ سسٹم کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔